السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، پچھلے درس میں کسی بھائی نے کان میں کہا تھا، بہت ہی چپکے سے کہا تھا کہ نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اگلے درس میں کچھ حدیثیں رکھی جائیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ساتھی اس اہم عبادت کے بارے میں کبھی کبھار لاپرواہی برتتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی اور ساتھیوں، صلاۃ یعنی نماز وہ عبادت ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر سب سے پہلے فرض کیا ہے۔ پہلی وہ عبادت جو اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے وہ صلاۃ یعنی نماز ہی ہے، اور نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور ہر طرح کی کامیابی کا ضامن اور گارنٹڈ نماز ہی ہے۔ جس کی نماز ٹھیک ٹھاک درست ہے، اس کا ہر کام ٹھیک ٹھاک اور درست ہے۔ نماز یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، مومنوں کی علامت ہے، اور نماز کے بارے میں لاپرواہی یا سستی یہ کافروں کی نشانی ہے اور منافقوں کی پہچان ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر دن اور رات میں 5 وقتی نماز فرض کیا ہے۔ مردوں کے اوپر مسجد میں جماعت کے ساتھ، اور عورتوں کے اوپر گھروں میں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں زور دیتے ہوئے کہا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو تم انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ آپ نماز کی اہمیت اس حدیث پاک سے سنیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو۔ فَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ 10 سال کے ہونے کے بعد بھی اگر نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور شاید ہم سب 10 سال سے کم ہیں یا زیادہ؟ کم ہیں یا زیادہ؟ نماز وہ عبادت ہے میرے بھائی اور ساتھیوں، جس میں دینی اور دنیاوی ہر طرح کا فائدہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دین کے بارے میں اپنا معاملہ پرکھنا چاہے کہ اسے دین سے کتنا لگاؤ ہے، دین سے کتنی محبت ہے، تو وہ اپنی نماز کو دیکھ لے۔ جتنا اسے نماز سے لگاؤ ہے اتنا ہی اسے دین سے لگاؤ ہے۔ کچھ حدیثیں ہم سنیں نماز کے سلسلے میں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ چند حدیثوں کو ہم آپ کے سامنے اس مختصر سے دینی پروگرام میں بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 پر ہم دھیان دیں۔
نماز کا فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ہم جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے بیٹھے ہیں، ہر آدمی بیہودگی کو، غلط باتوں کو، گناہوں کو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے. کیا ہم میں سے کوئی گناہ چاہتا ہے، نافرمانی چاہتا ہے، گندی چیزیں چاہتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو یہ نماز کے بارے میں اللہ تعالی جو احکم الحاکمین ہے، جو بندوں کی مصلحتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے، اللہ تعالی نے اس نماز کے فائدوں میں سے ایک فائدہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کے اندر بیان فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کی نماز صلاۃ یہ ہر طرح کے منکر، غلط اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے. آئیے چند حدیثیں ہم سنیں میرے بھائیو ساتھیو، اور اس لیے سنیں کہ پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہم سب کے اللہ کے بعد سب سے بڑے خیر خواہ، ہمارے بارے میں سب سے زیادہ نیک خواہشیں اور نیک تمنائیں رکھنے والے ہمارے آقا، ہمارے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور آپ کی ہر بات یہ اللہ تعالی کی جانب سے وحی ہوتی ہے. سب سے بہترین بات اللہ تعالی کی بات ہے، اور سب سے بہترین گائیڈ، سب سے بہترین رہنمائی یہ پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور گائیڈ ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر نماز کا فائدہ بتلا رہے ہیں، اور اس فائدے کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی عقل مند انسان نماز کی ادائیگی کے بارے میں لاپرواہی کرے، سستی کرے، تو اسے عقل مند نہیں مانا جائے گا، بلکہ اسے مورخ اور نادان اور بیوقوف سمجھا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے حبیب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق علیہ. یہ حدیث کی کس کتابوں میں ملے گی؟ صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں. اور یہیں پر میں یہ گزارش کروں گا میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ آپ سب کی کمائیوں میں برکت دے، اللہ آپ سب کو حلال کمائی دے. ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کے معانی کا ترجمہ ضرور رہے، ترجمہ قرآن جسے آپ لوگ کہتے ہیں، اور حدیث کی کچھ کتابیں ضرور ہمارے گھروں میں رہیں اور ہم اسے ڈیلی پڑھیں. اور ان کتابوں میں سے سب سے اہم کتاب صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فائدے کو سمجھانے کے لیے اور اپنی قوم، اپنی امت اور قیامت تک آنے والی امت کے ذہن و دماغ میں نماز کا فائدہ رچانے، ٹھوسنے، بٹھانے کے لیے مثال دیا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول اکرم سے پوچھتے ہیں، مثال دیتے ہیں، آپ لوگ ذرا بتلاؤ یا آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی ایک کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو. اللہ کے رسول مثال دے کے پوچھتے ہیں، ذرا بتلائیے آپ لوگ کیا خیال ہے آپ حضرات کا کہ اگر تم میں سے کسی ایک کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو جس میں وہ روزانہ دن اور رات میں 5 مرتبہ اسنان کرے، غسل کرے،
5 مرتبہ نہائے حل یبقا من درنہ شیء، تو کیا اس کے جسم پر میل کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے جب کوئی آدمی نہاتا ہے تو ملتا ہے، جسم کو رگڑتا ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ اور اگر نہ بھی چاہے تو آٹومیٹک ہاتھ ان جگہوں پر پہنچ جاتا ہے جہاں خاص طور پر گندگی یا بدبو ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے لیے مہربان تھے، حکیم تھے، بردبار تھے، انہوں نے مثال دے کے پوچھا کہ ذرا بتلاؤ کہ اگر تم میں سے کسی ایک کے گھر کے سامنے کوئی نہر ہو جس میں وہ ڈیلی روزانہ پرتدن 5 مرتبہ اسنان کرے، غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل و کچیل کا کچھ حصہ باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا لا یبقا من درنہ شیء، نہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں باقی رہے گا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی میل کچیل نہیں باقی رہے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال ہے 5 نمازوں کا، یہی مثال ہے، اگزامپل ہے 5 مثالوں کا، 5 نمازوں کا۔ اللہ تعالی ان 5 نمازوں کے ذریعہ اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کے لفظوں کو مٹا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جس طرح ایک آدمی روزانہ 5 مرتبہ غسل کرنے کے بعد اس کے جسم پہ کوئی میل و کچیل کا حصہ باقی نہیں رہے گا، ایسے ہی اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کے سارے ارکان، واجبات، سنن کی ادائیگی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ 5 مرتبہ نماز ادا کرے گا تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالی کیا کر دے گا؟ مٹا دے گا۔ کیا چاہیے میرے بھائیو ساتھیوں؟ اب کیا چاہیے؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں عبدالحکیم، کیا ہم نہیں چاہتے ہیں ہمارے گناہ مٹا دیے جائے؟ دن اور رات میں جو ہم ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، زبان سے گناہ کرتے ہیں، جسم کے دوسرے اعضاء سے گناہ نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، تب بھی اسے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اور رب کے حکم پر چلنے کے لیے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ چاہے وہ یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کوئی پاپ نہیں کیا، تب بھی چونکہ بندہ ہے، رب کا مخلوق ہے اور رب نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تب بھی اس کے اوپر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ اور نماز کا فائدہ کیا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ ہاں حکیم، عبدالحکیم کیا رائے ہے آپ آگے بولے بھائی، کیا رائے ہے؟ 5 وقت کی نماز کا فائدہ سنا ہم لوگوں نے، کیا ہے؟ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو، سارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چلو دوسری ایک حدیث دیکھیں ہم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا اصاب من امرأۃ قبلہ، ایک آدمی نے ایک عورت کا چمہ لے لیا، بوسہ لے لیا۔ بوسہ لینے کے بعد اسے گناہ کا احساس ہوا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، رب کے عذاب کا اس نے خطرہ محسوس کیا، اور اس نے من ہی من میں سوچا کہ یقیناً ہم نے ایک ایسی عورت کا بوسہ لیا ہے جس عورت کا بوسہ لینا میرے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس گناہ کے احساس نے اسے لا کے حاضر کر دیا دربار رسالت میں۔ وہ آدمی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول سے بتلایا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آج مجھ سے یہ پاپ اور گناہ کا کام ہو گیا ہے۔ یہ تھا رب کا ڈر اور رب کا تقوی اور اللہ کے عذاب سے خوف۔ اسی موقع پر اللہ تعالی نے
اس آدمی نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ کے رسول، ہم نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا ہے، اب میں کیا کروں، میں کیا کروں، اس گناہ کو میں کیسے دھلوں مرنے سے پہلے؟ تو فوراً اللہ تعالی نے اپنا ایک حکم نازل فرمایا. کیا حکم نازل فرمایا؟ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. اس آدمی نے سوال کیا کہ میں نے اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا ہے جو گناہ کا کام ہے، اس گناہ کو میں دنیا میں کیسے دھلوں، کیسے مٹاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم، اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن میں نماز قائم کرو. دن میں کیا کرو؟ نماز قائم کرو. اور دن کی نماز کون سی؟ طرفی النہار کی نماز کون سی ہے؟ فجر، ظہر اور عصر. دن میں نماز قائم کرو. اور دن کی نماز یا صبح کی نماز کون سی ہے؟ فجر، ظہر اور عصر. یعنی فجر کو قائم کرو، ظہر کو قائم کرو اور عصر کو قائم کرو. وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز قائم کرو. اور رات کی نماز کون سی ہے؟ مغرب اور عشاء. یعنی تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ تم نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا ہے، تو اس گناہ کو مٹانے کے لیے تم فجر پڑھو، تم ظہر پڑھو، تم عصر پڑھو، تم مغرب پڑھو، تم عشاء پڑھو. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. نماز کا گویا پانچوں وقت کی نماز کی پابندی یہ نیکی ہے، یہ بھلائی ہے. اور کسی عورت کا بوسہ لے لینا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اور جب یہ نیکی کرو گے تو اس نیکی کے ذریعے وہ گناہ ختم ہو جائے گا. یہ تو ایک مثال ہے میرے بھائیوں. ایسے سارے گناہوں کے لیے نماز کفارے کا ذریعہ ہوگا. وہیں پر ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول کے پاس. کہتے ہیں الہذا الرجل، صرف اسی آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس کے گناہ کے ختم کرنے کا ذریعہ ان پانچوں نمازوں کی پابندی. الرجلو کیا علی ہذا، اسی آدمی نے کہا علی ہذا، کیا یہ جو آپ حکم دے رہے ہیں رب کا، کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو میرے بھائی، لجمیع امتی کلہم، یہ میری ساری امت کے سارے لوگوں کے لیے ہے. یہ میری امت کے سارے، گویا دو چیز ہے. میری امت کے سارے لوگوں پر فجر پڑھنا، ظہر پڑھنا، عصر پڑھنا، مغرب پڑھنا، عشاء پڑھنا ساری امت کے اوپر ہے. اور ہم لوگ کیا ہیں؟ کس کے امتی ہیں؟ ہمارے پیارے، یہ رب کا حکم ہے، یہ نبی کا حکم. اور یہ بات جب کوئی آدمی نبی کا پیارا امتی ان پانچوں نمازوں کی پابندی کرے گا تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھل دے گا، سارے لوگوں کے لیے ہے. اسی طرح سنے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ان لوگوں کے لیے میں سنانا چاہتا ہوں جو ظہر تو کبھی پڑھ لیے، عصر میں سونا ہے، مغرب میں پڑھ لیے، عشاء میں جگ رہے پڑھ لیے، فجر میں سونا ہے. ان لوگوں کے لیے آنے والی حدیث میرے بھائیوں ساتھیوں میں سنا رہا ہوں. اللہ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما ما لم تخشى الکبائر، رواہ مسلم. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول اکرم سے فرماتے ہیں ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اس کے بیچ میں کیے گئے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. آپ فجر پڑھ کے آئے ظہر تک، تو بیچ میں جو گناہ ہوا یہ جب آپ نے ظہر پڑھ لیا تو مٹ جائے گا. اسی طریقے سے ایک نماز دوسری نماز، اور یہی ایک جمعہ سے دوسری جمعہ. ما لم تخشى الکبائر، جب تک وہ بندہ بڑے بڑے گناہ نہ کرتا ہو. ہم فجر پڑھ کے آئے، پھر ظہر پڑھ لیا، تو یہ ظہر بیچ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا، مٹا دے گا. لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ کہ اس بیچ میں کوئی بڑا گناہ نہ کیو. اگر اس سے پتہ چلا کہ
کہ نمازوں سے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، اور اگر کوئی بڑا گناہ کیا تو اس سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ توبہ۔ اس سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ توبہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ نمازوں کا فائدہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا كانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت کبائر وذلك الدہر کلہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی فرض نماز میں حاضر ہوتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اور نماز کو اللہ کے ڈر سے، خشوع اور خضوع سے اس کے سجدے کی ادائیگی کرتا ہے، رکوع کی ادائیگی کرتا ہے، تو وہ نماز اپنے سے پہلے گناہوں کے مٹانے کا سادھن اور ذریعہ ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ۔ تو یہ ہے نمازوں کا فائدہ میرے بھائیو ساتھیوں۔ یہ نماز مومن کی نشانی ہے، اور نماز نہ پڑھنا یہ کافر کی نشانی ہے۔ نماز میں چاق و چوبند رہنا یہ مومن کی نشانی ہے، اور نماز میں لاپرواہی اور سستی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں قبر کے اندر سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، سوال و جواب ہوگا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عملوں میں سے سب سے افضل عمل نماز کو اول وقت میں ادا کرنا بتلایا ہے۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، نماز کی ہم سب پابندی کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے، اور 5 وقتہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو ساتھیو، نماز پڑھنے سے آپ خود دیکھیں، نماز چھوڑنے سے جو نقصان ہے وہ نقصان جان بوجھ کر کے ہم کیوں برداشت کریں؟ نماز کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے نا۔ کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے اوپر ہے نا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان مانیں اور نماز کی پابندی نہ کریں تو ہم مسلمان مانے جائیں گے اللہ کے ہاں؟ آئے بھائیو، مسلمان مانے جائیں گے؟ اللہ نے کتنا کچھ دے رکھا ہے میرے بھائیو، کتنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ ان نعمتوں کا شکریہ ہمیں رب کی عبادت کر کے کرنی چاہیے۔ آگے سنیں میرے بھائیو ساتھیو، یہ تو عام 5 نمازوں کے بارے میں بات ہوئی۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بارے میں اور عصر کی نماز کے بارے میں کوتاہیاں کر ڈالتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں وقت، چاہے وہ عصر کا وقت ہو اور چاہے فجر کا وقت ہو، عام طور پر سونے کا، آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک مومن کو آرام ملتا ہے رب کی عبادت کرنے کے بعد، اس کے دل میں سکون اور خوشی آتی ہے رب کی عبادت کرنے کے بعد۔ سچ بات ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر ہم اپنے جسم کو آرام پہنچا رہے ہیں نماز عصر اور نماز فجر چھوڑ کر کے، تو یقیناً ہم اپنے جسم کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اسے آرام نہیں پہنچا رہے بلکہ اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ سنیے میرے بھائیوں، فجر کی اور عصر کی فضیلت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم دیا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، 5 نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آپ کو 100 ریال دے اور بھائی اس کو حفاظت سے رکھنا، اس کا مطلب کیا؟ لے جاؤ چاہے جہاں پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا 5 نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔
असर और ज़ोहर को अगर देखा जाए तो ये बीच वाली नमाज मानी जाती है। असर तो बीच वाली नमाज है, ये फजर और ज़ोहर के बाद और मगरिब और इशा से पहले, है कि नहीं, बीच वाली हुई कि नहीं। और अगर देखा जाए तो फजर वाली भी बीच वाली हो जाती है, मगरिब और इशा और ज़ोहर और असर के बीच है। मगरिब इशा पढ़ेंगे, फिर फजर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगी, ज़ोहर, असर और ज़ोहर। तो अल्लाह के रसूल अकरम की एक हदीस सुनो मेरे भाइयों, ठंडे दिल से प्यारी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, मन सल्ला अल बरदैनी दखलल जन्नह। जन्नत में जाना चाहते कि नहीं? चाहते हैं सब लोग, चाहते ना। मोमिन मुसलमान जन्नत ही चाहता है, जहन्नम नहीं पसंद करता। जन्नत में ले जाने वाले अमलों में से एक अमल, सही बुखारी सही मुस्लिम के हदीस में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिरा लगा लीजिए, गांठ लगा लीजिए मेरे भाइयों साथियों, ये मेरी बात नहीं है, ये किसी उम्मती की बात नहीं है, ये सरताज मदीना प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने फजर की नमाज और असर की नमाज पढ़ी वो जन्नत में दाखिल होगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कौन सी नमाज? फजर और असर की नमाज जिसने पढ़ी वो जन्नत में जाएगा। और हकीकत में जो फजर का पाबंद हो गया वो सारा खैर पा गया, जो असर का पाबंद हो गया वो सारा खैर पा गया, और जो फजर की पाबंदी कर ले गया और असर की पाबंदी कर लिया, दूसरी नमाजों की पाबंदी करना उसके लिए आसान है कि नहीं? तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने असर की नमाज पढ़ ली और जिसने फजर की नमाज पढ़ ली वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और सही मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत सुनो, हज़रत अबू ज़ुहैर अमारा बिन रुहैबा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लैयल जन्नारा अहदुन सल्ला क़ब्ला तुलूइ शम्सी व क़ब्ला गुरूबिहा यानी अल फजरा वल असरा। अल्लाह के रसूल अकरम सब फरमाते हैं कि वो आदमी हरगिज जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। और कोई ये कह सकता है कि बहुत सारे नमाज पढ़ने वाले गुनाह का काम करते हैं तो कैसे वो जन्नत में चले जाएंगे? हो सकता है एक आदमी असर पढ़ रहा हो, एक आदमी फजर भी पढ़ रहा हो, दूसरे गुनाह जहन्नम के काम भी कर रहा हो, तो कैसे जन्नत में दाखिल हो जाए? मेरे भाइयों साथियों, हकीकत जान लीजिए, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज इंसान को हर गलत काम से रोक देती। अगर आदमी, कोई भी आदमी नमाज को उसका पूरा हक देते हुए अदा करेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर वो अपने किए हुए गुनाहों से तौबा करेगा और गुनाहों को छोड़ेगा भी। गुनाहों से उसे तौबा करने की तौफीक मिलेगी, उसे बुराइयों से बचने की तौफीक मिलेगी और उसे नेकियां करने की रब हिदायत देगा, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म पर चलने वाला है। ये नमाज की खुसूसियत है मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाता, हरगिज़ जहन्नम में वो शख्स नहीं दाखिल होगा जिसने सूरज के निकलने से पहले और सूरज के डूबने से पहले नमाज पढ़ी। हरगिज़ वो आदमी जहन्नम में दाखिल नहीं होगा जिसने सूरज के निकलने से पहले नमाज पढ़ी। और सूरज के निकलने से पहले, तुलू होने से पहले कौन सी नमाज है? फजर। और सूरज के डूबने से पहले नमाज पढ़ी, और सूरज के डूबने से पहले कौन सी नमाज है? तो ये फजर और असर की अहमियत है, ये फजर और असर की अहमियत। अब ये क्या मतलब इसका, ये हम लोग निकाल लें कि ठीक है इमाम साहब, मौज़िन साहब अजान दे, इमाम साहब नमाज पढ़ ले, ड्यूटी जाने से पहले अलार्म लगा लूंगा, सूरज निकलने से 10 मिनट पहले पढ़ लूंगा, या काम करता रहूंगा, काम करता रहूंगा, काम करता रहूंगा, अजान हो रही है, जमात हो रही है और मगरिब से पहले 4 रकात पढ़ लूंगा, मैं इस हदीस में जो फजीलत मौजूद है उसको पढ़ूंगा। इसका ये मतलब है?
میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے اوپر اگر ایسی جگہ ہیں جہاں مسجد ہے تو 5 وقت مسجد میں حاضری دینا فرض اور واجب. یہ اس کفیل کا حکم ہے، یہ اس کفیل کا حکم ہے جو ہمیں اور آپ کو وہ ساری چیزیں دے رہا ہے جس کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت ہے. سب سے بڑا کفیل کون ہے؟ صحیح حقیقت ہے نا. سب سے بڑا کفیل کون ہے؟ کفیل تنخواہ کاٹ لے گا، کفیل برا بھلا کہے گا، کفیل مارے گا، اس کے جڑ سے ہم وہ بھی کام کر ڈالتے ہیں جو کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے. اور جو سب سے بڑا کفیل ہے اس نے کہا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے، عصر کی نماز پڑھو گے تو جنت میں تمہیں داخل کروں گا، تمہیں جہنم سے بچا دوں گا. اتنی بڑی سفلتا اور اتنی بڑی کامیابی ملے، اس کے باوجود ہمیں گوارا نہیں، اور جس آدمی کو گوارا نہیں وہ عقل مند مانا جائے گا. یہ عصر اور فجر کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی نگرانی اور حفاظت میں ہو گیا. جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں ہو گیا. فانظر یا ابن آدم، تو اے آدم کی اولاد ذرا غور کر لو، سوچ لو کہ اللہ تعالی اپنی حفاظت کے بدلے تم سے کچھ نہ مانگے. جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں ہو گیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ساتھیوں، فرشتے ہیں نا، شفٹنگ ان کی چلتی ہے. شفٹنگ سمجھتے ہیں؟ کچھ دن میں ہوتے ہیں ہمارے پاس ہمارے اعمال کو دیکھنے کے لیے، ہماری حفاظت کرنے کے لیے، اور کچھ رات میں ہوتے، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. ایک حدیث سنو میرے بھائیوں، اور اس حدیث سے آپ اندازہ لگاؤ کہ فجر اور عصر کی کتنی اہمیت ہے. فجر کی نماز کی اور عصر کی نماز کی کتنی اہمیت. اگر ہم اہمیت اور فضیلت نمازوں کا نہ جانیں تب بھی کوئی حرج نہیں. مسلمان ہونے کی وجہ سے اتنا تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ ایک مسلمان مرد پر 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنا جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ ہے کوئی جو نہ جانتا ہو؟ کوئی بھی مسلمان ہوگا اس دنیا میں جو اس حکم کو نہ جانتا ہو؟ ہر عورت کے اوپر گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ کوئی عورت ہے جو نہ جانتی ہے؟ اس کے باوجود ثواب سنو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بھائی، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تمہارے پاس آتے ہیں دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، اور سب کے سب فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں. وہ فرشتے جو دن میں پابند کیے گئے ہیں، وہ فرشتے جو رات میں پابند کیے گئے، دیکھ ریکھ کا، اعمال نامے کے لکھنے کا، بندوں کے کرتوت کی نگرانی کرنے کا، بندوں کی حفاظت کا، یہ سارے فرشتے عصر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں اکٹھا ہوتے. کس نماز میں؟ عصر کی نماز، فجر کی نماز میں اکٹھا ہوتے. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، پھر جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے وہ آسمان پہ جاتے ہیں. جب دن ہو جاتا ہے تو جن فرشتوں نے تمہارے ساتھ رات گزاری ہے وہ آسمان پہ چڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، ان فرشتوں سے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے، اس کے باوجود وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیف ترکتم عبادی، تم لوگوں نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا ہے. کہ فرشتے رات گزارنے کے بعد سارے کے سارے رب کے پاس جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، تم لوگوں نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا، یعنی جس وقت تم بندوں سے جدا ہو کر میرے پاس آئے اس وقت میرا بندہ کیا کر رہا تھا،
کس کام میں مشغول تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کا کون بندہ کس جگہ کس وقت کیا کر رہا ہے. اس کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے تو بندے وہ فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون. جب میں ان کے پاس گیا تھا تب بھی ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور جب میں ان کو چھوڑ کر کے آیا تب بھی انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ کیسے؟ فرشتے عصر کے وقت اترتے ہیں تو بندے کو دیکھتے ہیں کو عصر کی نماز پڑھا ہوتا ہے, اور فرشتے فجر کے وقت اللہ کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے لیے پابند کیے گئے. تو بندے کو کس حالت میں دیکھ کر کے جاتے ہیں؟ کس حالت میں؟ آئے تب بھی دیکھ رہے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے, جا رہے ہیں تب بھی دیکھ رہے ہیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ نماز. تو گویا فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ 24 گھنٹہ نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں, کیونکہ جب بھی گیا تھا تب بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور جب مجھ سے جدا ہو کر کے آنے لگا تب بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. لگتا وہ ہر وقت نماز ہی. یہ عصر اور فجر کی فضیلت ہے میرے بھائی ساتھ. کیا چاہیں گے آپ؟ ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنو میرے بھائیو ساتھیو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر لیلۃ البدر. ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھا. کدھر دیکھا؟ 14ویں رات کی چاند تھی. اللہ کے رسول نے چاند کی طرف دیکھا, اور پھر صحابہ کرام جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول نے 14ویں رات کی چاند تھی, ایسے آپ اٹھا کر کے دیکھا اور کہا سنو انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر. جس طرح 14ویں رات کی چاند کو تم دیکھ رہے ہو اور اس چاند کے دیکھنے میں تمہاری نگاہوں کو کوئی پریشانی اور مشقت اور تکلیف نہیں ہوتی, ایسے تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے. یہ نہیں کہ رب کو اللہ تعالی, یہاں سمجھیے گا یہاں دیکھنے کی تشبیہ دی گئی ہے, رب کو 14ویں رات کی طرح نہیں مانا گیا ہے. یعنی جس طرح تم 14ویں رات کی چاند کو بنا کسی مشقت و پریشانی کے دیکھ رہے ہو, ایسے تم کس کو دیکھو گے؟ اپنے رب کو دیکھو گے. ہاں لا تضامون فی رؤیتہ, اور رب کے دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. فَنِسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. یہ کب ہوگا؟ اپنے رب کا دیدار کب میسر ہوگا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں تو اگر ہو سکے تو عصر اور فجر کی نماز پر کوئی چیز جیتنے نہ پائے. عصر اور فجر کی نماز پر کوئی چیز تمہارے اوپر غالب نہ آنے پائے. اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کر ڈالو. اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ تمہاری عصر کی نماز اور فجر کی نماز سے کوئی چیز تمہیں غافل نہ کر پائے تو تم کر ڈالو. اگر ایسا کرو گے تو اپنے رب کو تم دیکھو گے, اپنے رب کا دیدار کرو گے. اور میرے بھائیو ساتھیو, عصر کے بارے میں ایک حدیث سنیے. اللہ کے رسول, اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا سارا عمل برباد ہو گیا, اس کا سارا عمل رائے گا چلا گیا, برباد ہو گیا. یہ عصر کی نماز کی اور فجر کی نماز کی فضیلت ہے. لہذا میرے بھائیو, ہم سب اللہ کے بندے ہیں, ہم سب اپنے پیارے حبیب کی امتی ہیں. ہمارے پیارے حبیب کی محبت ہم سب کے سینوں میں ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بندگی کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے محبت کریں. ہم مسلمان ہوتے ہوئے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں. جان بوجھ کر دنیاوی کاروبار میں دنیاوی جسمانی آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے 5 وقت کی ادائیگی میں لاپرواہی یا سستی نہ کریں. دنیا کی نماز کے بارے میں لاپرواہی قیامت کے دن قبر کے اندر
بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بن جائے گی، اور نماز کے بارے میں چستی، چاق چوبندی، پھرتی، یہ انشاءاللہ العزیز قبر میں اور قیامت کے دن کامیابی اور اللہ کی نعمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز چھوڑنے سے بچا، نماز کا پکا پابند بنا دے، اور نماز سیکھ کر، سمجھ کر، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بتلاؤں گا کہ مسجد تک جانے کا ثواب کیا ہے۔ کوئی سوال کسی کے پاس؟